چلیں جاری قدمیں، اور ہم سب کو اپنی سوچ، اپنی خیال، اپنے عمل کی تمام تر برائیوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ سلام ایک ایسی چیز ہے جو فرق پیدا کرتی ہے، آپ کی پہچان بنتی ہے۔ یہ سلام صرف اور صرف مسلمان کرتے ہیں۔ مسلمان یہ سلام کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم اول ہے کہ اے مسلمانوں، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کرنے میں میری پیاری بہنیں کبھی یہ نہ دیکھیے گا، کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ ہمارے سامنے کھڑے ہونے والا ایک نہایت چھوٹا سا بچہ ہے۔ آپ سلام میں پہل کر دیں گے تو اللہ کی قسم، اللہ آپ کو اسی وقت اس سلام کا جواب وہ خود دے گا۔ اور سوچئے کہ جب اللہ آپ کے سلام کا جواب دیتا ہے تو آپ پر کتنی بڑی آفت مصیبت پل میں ٹل جاتی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے وعلیکم السلام۔ اللہ کی حفاظت میں ہم چلے گئے اور اللہ کی امان میں چلے گئے۔ تو میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے التجا ہے آپ سے کہ آپ اس سلام کو اتنا عام کر دیں کہ جو دنیا میں ابھی مصیبت پریشانیاں مسلمانوں پر آئی ہوئی ہیں اور ابھی اور بھی آئیں گی، یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ وہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور قرآن جو سراپائے عمل تھا ہمارا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہہ رہا ہے کہ اس دور کی نشانیاں ہمیں تو نظر آ رہی ہیں، بڑے آرام کے ساتھ اس دور کی نشانیوں پہ بیٹھ کے بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں، لیکن میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم تو اس دور میں آ گئے، داخل ہو گئے۔ اگر یہ وہی دور ہے، اور بے شک یہ وہی دور ہے، کیونکہ اس دور کے بارے میں 14 صدی کے بعد کی کوئی بات اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتائی۔ کیوں نہیں بتائی؟ اللہ کے نبی کو سب کچھ معلوم ہے، وہ حاضر ہے، وہ ناظر ہے، وہ مبشر ہے، وہ شاہد ہے۔ شاہد کون ہوتا ہے؟ شاہد تو وہی ہوتا ہے نا جو جب موجود ہے اس جگہ۔ تو اے میری پیاری بہنوں، ہم اس مسلک، ہم اس فرقے سے باہر نکلیں اور قرآن کو کھولیں۔ قرآن کو آپ سب گھروں میں بہت زیادہ کھولا جاتا ہے، اور بے شک کھولا جاتا ہے۔ کوئی مسلمان کا گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں قرآن نہ کھلتا اور جہاں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو، ایسا کوئی بھی گھر مشکل ہی ہوگا۔ ہر گھر میں قرآن کھلتا ہے، لیکن قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، سب سے پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین کہیے، سب آمین کہیے، کیونکہ آمین اسی لیے محفل کی ضرورت ہے، آپ سب کی آمین کی ہم سب کو ضرورت۔ ابھی میری پیاری بہن نے دیکھیں ایک چھوٹا سا ہدیہ انہوں نے آپ کو کر دیا کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر آئے اور کوئی چیز اتنی شان سے پڑھی جائے اس کی شان میں، تو ایک لفظ ہے چھوٹا سا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو سب میری پیاری بہنوں کو یہ بخوبی ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سبحان اللہ کا اجر ہمیں وہاں کیا ملے گا، لیکن کیا ہم کرتے ہیں؟ ہمارے بچے کچھ اچھا کام کر لیں، سبحان اللہ کہیے، جس اللہ کا نام لے لیں، سبحان اللہ کہیے، اور اپنے لیے وہ دولت، وہ خزانے وہاں کی تیاری میں لگا دیجئے جہاں ہم نے جانا ہے۔ اس دور میں جتنی بھی پریشانیاں آئی ہیں، ان سب کا حل قرآن میں موجود ہے۔ پریشانیاں تو آئیں گی، پریشانیاں آ رہی ہیں، پریشانیاں ابھی اس سے کہیں زیادہ آئیں، برحق ہے نا، کیونکہ یہ قرآن نے کہہ دیا۔ ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی، ابھی آپ
ترکی کو دیکھیں کہ جو عذاب آیا ہم سے تو دیکھا بھی نہیں جا رہا، لیکن آیا تو ہم پر ہے نا، ہمارے اس دور کے انسانوں پر اللہ کا عذاب ہی ہے، چاہے وہ جینوئن ہے، چاہے وہ کسی نے کیا ہے، لیکن ہے۔ اور یہ ترکی اور یہ ساری جو جگہیں جو آج اتنی وہاں کی ارجانیت، وہاں کی کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، سب کو معلوم ہے ایک مسلمان کا ملک ہے، لیکن آپ مسلمانوں کی طرح وہاں نہیں رہتے۔ لیکن وہ تو ترکی تھا، ہم جس جگہ اپنا گھر، یہ جو چار دیواری ہے، ہم اس چار دیواری کے اندر ہمیں مسلمانوں کی طرح رہنا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، سلام سے پہل کیجئے، اپنے گھر کے پہلے تمام افراد کو سلام کیجئے، آپ کے گھر میں اللہ کی سلامتی آ گئی، اللہ کے گھر میں آپ کی سلامتی آ گئی، اور بے خوف ہو جائیں میری پیاری بہنوں، بے خوف ہو جاؤ۔ یہ وقت ان لوگوں کے لیے ہے جس کا ایمان متزلزل ہوگا، جس کا ایمان کمزور ہوگا، وہی اس دور سے ڈرے گا، وہی اس دور سے پناہ مانگے گا۔ ہم تو داخل ہو گئے، اب اپنے لیے خود اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو سنوارو۔ ہم نے بڑے سارے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے نا دنیا جہان کی شاپنگ کر کے کپڑے لے آتے ہیں، اپنے چہرے کو سجا لیتے ہیں، اپنے عمل کو سجائیں، اپنے عمل کو سجائیں، یہ عمل جو ہمیں آخرت میں ہمارے لیے یہی ایک واحد ذریعہ ہوگا جو ہمارے لیے وہاں پر بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ وہ عمل کیا ہوگا؟ اہدنا الصراط المستقیم کی راہ پہ ہم کیسے چلیں گے؟ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو سجدہ کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ خدا کے لائق نہیں کرتے۔ حقیقت ہے نا کہ ہمارے سجدہ، لیکن ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ ہی ایسا کیا پتا کہ ہمارے اس سجدے میں کب ہماری آنکھوں سے آنسو بہے اور اللہ کے پاس ہماری وہ تڑپ پہنچ گئی اور وہی ایک نماز، وہی ایک سجدہ ہمارے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ یقین رکھیں کہ جس وقت حشر کا میدان ہوگا، وہ میدان کہاں سجے گا؟ وہ میدان آپ سب بہنوں کو پتا ہے کہ وہ میدان، حشر کا میدان کربلا میں ہی سجے گا، جہاں اللہ نے انسانیت کی معراج بھی دکھائی اور یہ بھی بتایا کہ اے انسانوں، تم اس گروہ میں اگر چلے گئے تو تم چاہے مسلمان ہو، لیکن اگر حقیقت میں ایمان والے نہیں ہو تو تم یہ کرو گے۔ اور جو ایمان والا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا سر سجدے میں دے گا۔ کس کو دے گا؟ اس کو کسی بات کا کوئی خوف تھا؟ نہیں تھا نا۔ اس کو کسی بات کا کوئی ڈر تھا؟ نہیں تھا نا۔ کیا ہماری آپ کی دعائیں اس قابل ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اور فوراً قبول ہو جائیں؟ لیکن جس نے اپنا سر دیا، آپ سب کا ایمان ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا دیتا کہ اے اللہ اب بس، تو اللہ قسم ہے اللہ کی، اللہ بس کر دیتا۔ لیکن اس کو معلوم تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ دینی ہے، میرے لیے میرا سر کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اللہ کو چاہیے کیا چاہیے؟ میرا سر چاہیے۔ تو اس نے وقت کون سا ڈھونڈا کہ بس اب تو بس ہو گئی، تو کہاں دوں گا میں یہ سر؟ تمہیں تھوڑی دوں گا، میں تو اللہ کو دوں گا۔ اس نے دے دیا اللہ کو اپنا سر۔ تو ہماری اس جان کی کیا اوقات ہے؟ ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ صرف اس لیے نہ ہمارے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے، ہمارے گھر میں کوئی پریشانی نہ آ جائے، ہمارے مردوں کو کچھ نہ ہو جائے۔